میرا، مرید ہو میرا، اور دنیا کے کسی کونے پر پریشان ہو، اس کی عزت پہ ہاتھ پڑ رہا ہو، مشکل میں ہو، اور وہ مجھے پکارے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں۔ یہ سرکار بغداد رحمہ آپ کا ارشاد ہے۔ اور اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کہفشار کی وادیوں میں اللہ اللہ کی جذبے لگا رہے ہیں، اور غوث پاک علیہ رحمہ بغداد شریف کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے جوش آیا اور اعلان فرمایا کہ میرا یہ جو قدم ہے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ ادھر آپ کا فرمانا تھا اور ادھر غوث حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے کہا عرض کی، اے غوث اعظم، اوروں کی گردنوں پہ آپ کا قدم ہوگا، میری سر اور آنکھوں پہ آپ کا قدم ہے۔ یہ وہ غوث اعظم ہے جو تمام اولیاء اللہ کے جس طرح آقا علیہ السلام وہ انبیاء میں امام الانبیاء ہے، اسی طرح غوث پاک علیہ رحمہ امام الاولیاء ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، اور آپ کے باپ ابو صالح بھی ولی کامل ہے، اور آپ کی والدہ ام الخیر وہ بھی ولیہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایسا مقام اور شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کے والد اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک مرتبہ اللہ اللہ کی جذبے لگاتے لگاتے نہر کے کنارے جا رہے ہیں۔ بھوک نے اپنا وقت ہوتا ہے جب بھوک لگ جاتی ہے انسان کو، انسانی جسم میں اگر خوراک اس کا لازمی جز ہے، لازمی چیز ہے کہ خوراک کے ساتھ انسان چلتا ہے، پانی کے ساتھ چلتا ہے، تو جب چلتے چلتے بھوک نے زیادہ ہے وہ یاد کروانا شروع کیا کہ اب کھانا چاہیے، تو دیکھا کہ نہر میں پانی میں چلتے چلتے تیرتے تیرتے ایک سیب کا ایپل کا دانہ جو ہے وہ تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ نے جب دیکھا نہ پکڑا اور پکڑ کے اسے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا ہی کھایا تھا، کھانے کے بعد جب دیکھا نا جب جسم کی وہ کیفیت جسمانی حالت وہ نہیں رہی، وہ جو ایک کیفیت تھی، جو بڑا تھا، جو روحانیت تھی، جو اللہ اللہ کے جذبے لگا کر اللہ کو یاد کر کے جس لیول پہ جس ماحول میں وہ کیفیت بنی ہوئی تھی وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہوئی، ختم ہونا شروع ہوئی، کم ہونا شروع ہوئی۔ تو آپ نے سوچا ہوا کیا، کون سی غلطی خطا ایسی یکدم ہو گئی کہ اب جو اللہ کی قربت پائے بیٹھا تھا، جو اللہ کی رحمتوں کا نزول میرے اوپر ہو رہا تھا، اس میں کمی کس طرح آ گئی ہے۔ اب یہ سوچنا ہی تھا، خیال آیا میں نے ابھی ایک سیب کا دانہ کھایا ہے، میں مالک سے پوچھا نہیں ہے، یا مالک کو میں نے قیمت اس کی ادا نہیں کی۔ اگر میں نے اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی تو یقیناً وہ میرے لیے پکا حلال ہو جاتا، مگر اب میں نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اب جو اللہ کا قرب وحدہ لا شریک کی نظر رحمت جو میرے اوپر تھی، اب اس میں فرق آنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے سوچا کیوں نہ اس سیب کے دانے کے مالک کو ڈھونڈا جائے۔ اب جدھر سے سیب کا دانہ آ رہا تھا، پانی تیرتا ہوا جدھر سے آ رہا تھا، اب نہر کنارے ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا میلوں سفر طے کیا تو دیکھا آگے ایک باغ آیا ہے سیبوں کا، ایک باغ کے پودے کی ٹہنی پانی میں لٹکی ہوئی ہے، اور وہ دانہ جو ہے یقیناً اپنا خیال کیا کہ یقیناً یہی سے وہ دانہ ٹوٹ کے جو ہے پانی میں تیرتا ہوا میرے تک پہنچا ہے۔ جب اتنا سوچا نا تو کہا اب چلو پہنچ میں ہیں، اب منزل پہ آ گئے ہیں، مالک کو ڈھونڈتے ہیں، ملتے ہیں۔ مالک کو پتہ کیا، باغ میں جا کے مالک کے پاس گئے، جا کے رکھی حضور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے آپ کے باغ کا سیب کا دانہ پھل کھا لیا ہے، اب یا اس کی قیمت لے لیجئے یا وہ مجھے ہدیہ کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اب جو باغ کا مالک تھا وہ بھی ولی اللہ تھا، اس نے ولی اللہ کا ولی تھا، اس نے کہا آج کوئی بندہ
کان کا ہاتھ آیا ہے، ورنہ کون ہے ایک سیب کے دانے کے لیے اتنا سفر کر کے مالک کو ڈھونڈ کے معاف کروانے کے لیے یا ہدیہ دینے کے لیے قیمت دینے کے لیے آیا ہے؟ کہا بھئی میں تو دانا معاف نہیں کروں گا، قیمت نہیں لوں گا۔ کہا کوئی تو طریقہ ہوگا، کوئی تو رشتہ ہوگا جس سے میرے اپنی ضرورت ہے میری، وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کہا بھئی طرح ہے، یہ میرا باغ ہے، میں قیمت یہ لوں گا کہ تم اتنے سال، کتابوں میں آتا ہے کتاب میں کہ 12 سال تک جو ہے میرے باغ کی رکھوالی کرو، مالی کرو، اور پھر جو ہے دیکھتے ہیں کہ سیب کے دانے کو معاف کرنا ہے یا قیمت لینی ہے۔ 12 سال تک آپ نے مالک کے حکم سے اس جو ہے باغ کی رکھوالی کی، اس کو مالی کا کام کیا، مزدوری کرتے رہے، اور پھر اللہ کے جلبے بھی لگاتے رہے، مگر وہ کفیت نہ بنی، وہ ماحول واپس نہ آیا، مگر اپنی مزدوری کرتے رہے۔ جب 12 سال مکمل ہوئے تو پھر مالک کے پاس آئے، کہا حضور میں نے آپ کے حکم کے مطابق مجھے وہ مزدوری کی ہے، رکھوالی کی ہے، باغ کا خیال رکھا ہے، اب مجھے معاف کر دیجئے دانا کھایا ہوا، یا ابھی بھی قیمت لے لیجئے، جو ہے میری مزدوری مجھے اجازت دیجئے۔ آپ مالک کہتا ہے نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی ایک کام اور ہے، اگر تم وہ میری شرط پوری کرو گے تو پھر میں تمہیں آجائے معاف ہدیہ بغیر ہدیے کے ہدیے کے ساتھ معاف کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا حضور کیا حکم ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے ٹوٹی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ کے والد محترم ابو صالح کی بات کر رہا ہوں۔ غوث اعظم کا مقام تو بلند ہے نا، ارے وہ تو غوث الورا ہے، ارے غوث اعظم وہ غوث اعظم ہیں جو گھر سے پڑھنے کے لیے چلتے ہیں تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور راستے میں آنے والا کنکر روڑا جو ہے، پتھر جو ہے، وہ بھی فوم بن جاتا ہے۔ ارے میں ان کے والد کی بات کر رہا ہوں۔ جب والد نے ابو صالح نے سنا رحمت اللہ علیہ تو کہا یار 12 سال تک سوچا نا، دماغ میں خیال آیا کہ 12 سال تک میں نے رکھوالی کی، امید تھی 12 سال کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ارے یہ جو جسم جو ہے گوشت کا لولڑا ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ کان ہے، اس کو لے کے میں کیا کروں گا، کہاں کو اٹھاتا پھروں گا؟ یہ سوچتے خیال کرتے رہے، پھر خیال آیا نہیں، جو اللہ کی قربت تھی نا، جو اللہ کی طرف سے روحانیت تھی، جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، جو مقام ملا ہوا تھا، وہ چھینا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے آپ نے عرض کیا حضور مجھے وہ بھی قبول ہے۔ آپ کے سسر محترم نے، باغ کے مالک نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھ کے کہا بیٹے وہ تمہارا گھر ہے، وہ تمہارا کمرہ ہے، دلہن اندر ہے، جاؤ پوری زندگی آرام کرو، جیو کھاؤ پیو یہ باغ کے ساتھ۔ تو پھر جب آپ نے سنا، حکم ملا، اجازت لی، گئے، جب کمرے کا دروازہ کھولا، جا کے دیکھا سامنے حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے، دلہن بن کے تیار بیٹھی ہے، پورے جسمانی اجزاء کے ساتھ بیٹھی ہے۔ آپ نے فوراً دروازہ بند کیا۔ ارے پہلے ایک سیب کا دانہ کھایا تھا، اتنی سزا ہے، ابھی میں پوری نہیں ہو رہی، اب ایک لڑکی غیر غیرت کو دیکھ لیا، کیا بنے گا؟ اب تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا۔ فوراً بھاگے ہوئے باغ کے مالک کے پاس آئے، تو اب آپ بھی ہے، کہا میں وہ کمرے میں گیا ہوں، وہ جو نشانیاں آپ نے میری روجائے محترمہ کے لیے بتائی ہیں وہ نشانیاں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ بھی ہیں، ان کے پاؤں بھی ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھیں بھی مجھے نظر آئی ہیں۔ آپ نے آپ سسر محترم ابو صالح کے سسر محترم غوث پاک علیہ رحمہ کے نانا جی آپ فرماتے ہیں اے ابو صالح میں نے جو نشانیاں اپنی بیٹی کے لیے بتائی تھی وہ بالکل ایسے ہی ہیں، مگر فرق اتنا ہے تم ڈہری لے کے آئے ہو، میں نے تمہیں باطنی ان کی جو ہے اپنی دنیاوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے میں نے تمہیں نشانیاں بتائی تھی کہ آج تک میری بیٹی کا ہاتھ کبھی غیر حرام چیز کی طرف نہیں پڑا، اس لیے حکم دی ہے آج تک
میری بیٹی کا پاؤں کبھی غلط کام کے لیے حرام کام کے لیے نہیں اٹھا، اس لیے وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، کبھی غیر محرم کو اس نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا کی اندھی ہے، آج تک اس نے کبھی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اس لیے وہ بہری بھی ہے، اور گونگی بھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم نے بات نہیں کی۔ تو یقین جانیے اور پھر یہ ساری بات سن کے غور کیجئے کہ ارے جس کا باپ ابو طالب ایک سیب کے دانے کے لیے اتنی مشقت کرتا ہے، اور جس کی والدہ جو ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والی ہے، شریعت محمدیہ پر عمل کرنے والے، اور دونوں حسنی حسینی جو ہے جس وقت سے ہے آل سے ہے، پھر بتائیے جب باپ ابو صالح ہو تو ماں ام الخیر ہو تو یقیناً بیٹا غوث الورا ہوتا ہے، ماں سیدہ فاطمہ ہو، باپ اگر مولا کائنات ہو تو یقیناً بیٹا امام حسن و حسین ہوتے ہیں، اور ماں آمنہ ہو، بیٹا عبداللہ ہو تو ماں پھر محمد رسول اللہ ہوتے ہیں۔ ارے یہ مقام اور شان اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، اور غوث پاک رحمہ کی وہ ذات پاک ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے نا تو رمضان، جو لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا، تو جب رمضان کا مہینہ آیا موسم ابرالود ہے، چاند کا پتہ نہیں چل رہا، سب نے کہا اور سید گھرانے کے گھر چلتے ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں کہ رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں۔ تو جب آپ کی والدہ کے پاس آئے گاؤں والے تو آپ کی والدہ محترمہ سے پوچھا، اماں جی آپ سید گھرانے سے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں؟ تو غوث پاک علیہ رحمہ کی والدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے بیٹے نے شام سے لے کے ابھی تک دودھ کو پیا نہیں ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اور غوث پاک علیہ رحمہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے، یعنی کہ جس نے عشاء کے وقت وضو کیا پوری رات اللہ کی عبادت کی، اور فجر بھی اسی وضو کے ساتھ ادا کی ہے، 40 سال تک اللہ کی ضربیں لگاتے رہے، نوافل و تلاوت میں وقت گزرا، اور رب کائنات نے مقام تو پہلے ہی عطا کیا، مگر غوث پاک علیہ رحمہ نے بھی اپنا مقام، اپنی بات نہیں چھوڑی، اور لوگوں کے آپ باتیں سنتے رہتے ہیں، ولی کامل کی روایات حکایات ہیں، کرامتیں ہیں، کہا کہ اب نماز پڑھنا چھوڑ دو، شیطان کی آواز تھی نا، تو آپ نے کہا ارے نماز میں امام حسین کو کربلا بھی معاف نہ ہوئی، تلواروں کی نیچے بھی آپ نے جمعے کا وقت تھا اور آپ نے دوپہر کے ٹائم جو ہے نماز ادا کی، ارے یہ کون ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے، اب تمہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ شیطان دفع ہو جا مردود، تو مجھے بغلانا چاہتا ہے، میرے مقام کو دکھا کے تو میرے اندر جو ہے وہ برگلا کے مجھے رشتے سے ہٹانا چاہتا ہے، مغلوب کرنا چاہتا ہے۔ ارے یہ رب کائنات کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، تو جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں ادھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو بات منہ سے نکال دیتے ہیں وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ اور یہ ہمارا ملک پاکستان جو اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اور عطاؤں سے ملا ہے، اور تا قیامت جو ہے یہ شاد و آباد اس لیے رہے گا کہ یہ ولیوں کی دعا ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اور